بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو محبوب جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یہ کہ وہ فحش، تفحش، فحاشی پھیلائیں فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے سنگین ترین عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھرانے کی عظمت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عزت، عصمت کے پہرے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا نزول۔ اور یہاں یہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کو یہ زیبا نہیں ہے کہ ایمان والوں میں فحاشی کی باتیں پھیلائے۔ اور جس بات کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے وہ کیا بات تھی کہ اس معاشرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو الزام لگایا گیا، جو منافقین نے سازش کی، اس کا تذکرہ کیا جانا، اسے کہا گیا ہے۔ یہ قانون ہے اسلام کا کہ اگر کہیں برائی ہوئی ہے تو اس کی تشہیر نہیں کی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی، قانون لاگو ہوگا، اور وہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ سزا کے وقت وہاں لائے جائیں گے تاکہ عبرت پکڑیں۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی کچھ کرتا ہے 6-7 پہنچ جاتے ہیں اپنے چینل کو وہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، پروو کرنے کے لیے، وہ مائک پکڑا ہے اور اس کے منہ پہ آگے کر دیتے ہیں، بھی آپ نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، کتنی بار گئے تھے، کس وقت گئے تھے، ہمیں کیا پتہ، آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس پہ کیا دیکھ رہا ہے۔ جرم کی تشہیر منع ہے۔ آپ اخبار اٹھا لیں، لکھا ہوتا ہے جرم و سزا، سزا نہیں اس پہ ہوتی، صفحے کا عنوان ہے جرم و سزا، اس پہ جرم لکھے ہوتے ہیں۔ جرم کی تشہیر منع ہے، گناہ ہے، اور جو بندہ جرم کی اس طرح تشہیر کرتا ہے جس طرح یہ آج کل میڈیا کر رہا ہے، ساری خرابیاں اس کی وجہ سے ہیں، اخبارات پڑھنے کی وجہ سے، میڈیا پہ بیٹھے موبائل بچوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ہر بات جو بچے کے کبھی ذہن میں نہیں آئی وہ بھی وہ سن کے سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کر کے پھنس گیا تھا، سارا کچھ میں اس والا کروں گا، لیکن جس جگہ سے یہ پھنسا ہے وہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو یہ پورے کا پورا درس دے رہے ہیں برائی کی طرف جانے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان والے کے معاشروں میں فحاشی پھیلاتے ہیں۔ یہ بھی، اور دوسرا فحاشی سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ انسان برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، اسے ہی فحاشی کہا جاتا ہے۔ فحاشی کے جو دروازے ہیں، ان تلک لے جانے والے اسباب، ان کا اظہار کرنا، اس میں کیا ہے، عورت کا نمود و نمائش۔ آپ سنڈے میگزین اٹھا کے دیکھیں جو اتوار کے روز آئیں گے، آج کے دن نوائے وقت سے لے کے آپ ایکسپریس تک چلے جائیں، اس کے مین پیج دیکھیں، پھر اس کا اگلا پیج دیکھیں، اس کے درمیان کی ہیڈنگیں دیکھیں، وہ کیا اظہار ہے، کس چیز کا، میک اپ کا، کس کا، فنکار کا، فن کا اظہار ہے۔ وہ آرٹسٹ کہلاتے ہیں، جو پرانے زمانوں میں کبھی ڈوم اور مراسی ہوتے تھے، وہ اب آج کل آرٹسٹ کہلاتے ہیں۔ نسیم حجازی کا ایک ناول ہے ثقافت کی تلاش، ہے تو ناول
لیکن اس میں اس نے بتلایا ہے کہ کس طرح یہ ثقافت کے نام پہ ہمارے درمیان میں یہ چیزیں داخل کی گئیں۔ ایسی چیزیں جو ہمارے اقدار کا حصہ نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے سے، ہم بندے ہونے کے ناطے سے انہیں پسند نہیں کرتے، وہ ہمارے معاشرے کا تہذیبی ورثہ بنا دی گئیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تہذیبی ورثہ ہے۔ عورتوں کی جو نمائش اور میڈیا پہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ بٹھائی ہوتی ہیں، اسی طرح میک اپ کر کے پورا بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں ساتھ، اور ہر چند منٹ کے بعد ان کی کنگھی ہوتی ہے، پیچھے ٹیمیں ہیں ستونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہاں سے آگے آتی ہیں، پھنوارے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پف بنائے جا رہے ہیں، خوشبوئیں چھڑکی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو خوشبو لگائے اور کسی بندے کا اس کی طرف دھیان جائے۔ ایسی عورت جو پازیب کی چھنکار سے اپنی طرف کسی کو متوجہ کرے، لعنت فرمائی۔ المائلات والممیلات، ایسی عورت جو جسم کی کسی نمود، نمائش یا کسی چھنکار کے ذریعے سے اظہار کر کے کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرے، فرمایا یہ جنت سے محروم کر دی جانے والی ہیں، یہ دنیا میں لعنتیں برسانے کا، اللہ تعالیٰ کے کرم کو دور کرنے کا ذریعہ بننے والی یہ منحوس عورتیں، منحوس کہا گیا ہے ایسی عورتوں کو جو پازیب کی چھنکار سے اپنی طرف متوجہ کریں۔ یہاں پازیب تو ہے ہی اور بہت کچھ ہے، سر پہ دوپٹہ یہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور پورا سال وہ انٹرویو کرتے ہیں علماء کا، سکالر حضرات کا، مذہبی مفکرین کا، ڈاکٹروں کا، ایسی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے مرد اور ایسی عورت پہ جو زبان چبا چبا کے باتیں کرتا ہے، ایسے چبا چبا کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسی پھر سنسنی پھیلاتے ہیں کہ انسان اور ان کے سامنے لگی ہوئی وہ چینل اور ان کی سکرینیں، اگر آپ ان کے شو روم دیکھ لیں جہاں سے یہ خبریں نشر ہوتی ہیں، الامان والحفیظ، یہ فحاشی نہیں، یہ فحاشی پھیلانا نہیں تو اور کیا۔ اب جرم کیا ہے، کم بختی کیا ہے کہ ہمیں یہ برائی لگی نہیں رہی، اس لیے اس پہ بولنے والا معاشرے کو وہ عجیب سا لگتا ہے، ہو تہذیب کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ پڑھنے والا جو میں نے کہا نا نسیم حجازی کا ناول تہذیب ثقافت کی تلاش، وہ پڑھنے والا کہ کس طرح وہ مراسی ڈھول اٹھاتے ہیں اور گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ ثقافت ہے، اور ایک سادہ سا آدمی پینڈو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اسے ثقافت نہیں کہنا آتا، وہ بھی اس میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے اگر ثقافت سے مراد تمہارا یہ ہے تو یہ کہہ کے اس کے ہاتھ میں ایک داتری پکڑی ہوتی ہے، وہ ڈول کے دو ٹوٹے کر دیتا ہے، ایک جو ٹوٹا ہے وہ بندے کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور ایک اس ڈوم کے گلے میں جو ناچنے کے لیے ساتھ ہوتا ہے، اور دونوں اگے لا لیندہ پنڈ سے۔ وہ کہندا جی ثقافت تو مراد یہ ہے نا تے آؤ ذرا تانوں پنڈ گیڑا لوا کے لے گی۔ جس طرح پچھلے دنوں افغانستان میں طالبان نے وہ کچھ لوگ پکڑے جو تبلے سرنگی لیے پھرتے تھے، سب کو اکٹھا کیا، آگ لگا دی، سارے دے سر مونتے، گلاں چ ٹائر پاتے، کھوتیاں تے بہاتے۔ یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور پورے علاقے ہتھاں چ واجے پھڑائے ہیں اور انہوں نے کہا تسی اعلان کرو کہ سانو سزا کس جرم دی ملی۔ وہ دس رہے کہ اسی فنکار سی، اسی آرٹسٹ سی۔ تو وہ چیز جو فحاشی پھیلائے، اب شادیوں کا حال دیکھ لیں، بڑے بڑے ایمان والوں کی شادیاں، اللہ کی قسم غیرت آتی، ڈوب کے مرنے کو جی چاہتا ہے، یعنی اربوں روپیہ لگایا، کروڑوں روپیہ لگایا کھانے پہ، اتنی نہیں ہمت ہو سکی، اتنی غیرت یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مردوں کو الگ بٹھا دیں، عورتوں کو الگ بٹھا دیں۔ اچھا خاصا بندہ عزت والا ذلیل ہو جاتا جا کے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، جب انٹرس ہوئی تو وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، تو کیمروں سے پھرل فوٹو کھینچے جا رہے تھے، پیچھے ساری یہ زنانہ تھا سسٹم، اور پورا بالکل برہنہ جس طرح ہوتا ہے، اللہ کی ذات معاف فرمائے۔ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں ہیں، لباس پہن کے ننگی ہوں گی عورتیں۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے پھر اس کی جو وضاحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی یہ ہیں کہ لباس خود متوجہ کرے گا ان کو، یعنی لباس ایسا پہنے گی کہ وہ لباس نمود کے اظہار کے لیے ہوگا۔ اب ایک اچھے خاصے بندے کی تصویر آ گئی، پچھلے دنوں سبطین شاہ نقوی کے خلاف ایک اس طرح شوشہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی بیچارہ کسی شادی حال میں جا رہا ہے اور وہاں کچھ مستورات کھڑی ہوئی ہیں اپنا وہ فن پھیلائے ہوئے، وہ فوٹو آ گئے، وہ میڈیا پہ دیوبندیوں نے گرگت بنائی، اہل حدیثوں کے مناظر اسلام کو دیکھو کہ خواتین کے درمیان میں بیٹھا فوٹو کھینچ رہا ہے، جبکہ اس بیچارے نے تو نہ بل ارادہ کیا، جب انٹرسٹ ہوئی تو وہ نرغے میں آ گیا۔ تو یہ منع ہے، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ خدا را اپنی شادیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور جہاں آپ کی چلتی ہے وہاں تو یہ آپ کروائیں،
یہاں درس ہونا سبحان اللہ کہہ کے چلے گئے، وہ مولوی صاحب نے ذمہ داری پوری کرنی نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈنڈا چل دے ڈنڈا چلاؤ، جب تم ہاتھ سے برائی روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ اب ہم میرے خیال میں اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں کہ برائی نو دل چی کہہ دی کہ یار بری ہے، دل میں اسے برا سمجھ لیں، اور جب بندہ دل میں سمجھتا ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کل میں ایک شیخ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے، تو میں شادی کے حوالے سے انہوں نے کچھ شادیاں رکھی تو ان کو میں نے سمجھانا شروع کیا، میں نے کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ العظیم وہ مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب یہ تم علماء کی دی ہوئی ڈھیل ہے، اگر تم ہمیں ڈھیل نہ دو تو ہم ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھوک کے جتھے ایسا سسٹم ویکھو نکاح پڑھاؤ تو انکار کر دیو، اٹھ کے آ جاؤ، جے کوئی بے نمازی بندہ ویکھو وہ جنازہ پڑھاؤ تو انکار کر دیو۔ انہوں پھر آپ ایک پنڈ کی گل دسی، انہوں نے کہا ساڈا فلاں پنڈ ہے، ساڈے مولوی صاحب اتنے بے نماز جنازہ پڑھاؤ تو انکار کر دیندے نے تے مسجد ساڈی فل ہوندی، یہاں وہ تمہاری دی گئی ڈھیل کی وجہ سے ہم خراب ہوئے ہیں۔ یہ اس کی بات ٹھیک تھی، میں تو اس کو سمجھا رہا تھا، انہیں میرے سامنے سوال کھڑا کرتا، بہر غرض یہ بات اس کی ٹھیک تھی کہ یہ دی گئی ڈھیل ہے، یہ دی گئی ایک رخصت، اور رخصت بھی عظیمت والی نہیں، ایسے بطور خوشی خوشی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں شاء یشیع، کہ یہ چیز شائع ہو، یہ پھیلے، اس کا اظہار ہو، الفحش والتفحش، وہ چیز جو انسان کے جذبات کو انگیخت کرے، یا بے پردگی جو انسان بے پردگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل پہ، اس کام پہ درد عذاب، دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس اظہار پہ تمہیں پکڑ لیتا دنیا میں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اور تم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو۔ اے لوگو لا تتبعوا خطوات الشیطان، اگلی آیت طیبہ، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ چلو، شیطان کی تہذیب اور شیطان کا ورثہ اسے اختیار نہ کرو۔ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے کبھی پیچھے نہ چلنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے خط کھینچی گئی تہذیب اس کے طریقہ کار کو اپنائے گا تو وہ سن لے فإنہ یأمر بالفحشاء، شیطان تو حکم ہی یہ دیتا ہے کہ فحاشی پھیلے۔ یہاں فحاشی پھیلانے کو شیطان کے قدموں کو اپنانے کا کہا گیا، یعنی وہ بندہ اپنا رہا ہے، شیطان کے قدموں پہ چل رہا ہے جو فحش و تفحش کا اظہار کر رہا ہے۔ والمنکر، اور ایسی چیز جو منکر ہے، منکر وہ ہوتا ہے جس کا شریعت انکار کرے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے منکر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، سبحان اللہ، کتنی اللہ مہربانی بار بار کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، وہ تم میں سے کسی کو پاک نہ کرتا۔ تو پاک ہو جاؤ، قرآن پڑھو اور اپنے خیالات کو سنوارو، اپنی محفل مجلس کو سنوارو۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ قیامت کے دن اس نے کس کو پاک پاک کرنا ہے، دنیا میں کس کو پاک کرنا ہے، اسے معلوم، اس کو علم ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اس دیکھنے اور جاننے کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلے مسلط نہیں کرتا، وہ فیصلے نافذ کرتا ہے، اور نافذ تب ہوتے ہیں جب وہ سمیع اور علیم ہو، اور وہ ہمیشہ کے لیے سمیع اور علیم ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہاں یہ بھی اظہار کیا گیا ہے کہ بعض عورتیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہیں، ان سے اپنا غلطی ہوئی تو انہوں نے آ کے کیا کہا، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیں۔ تو ان کو پاک کرنے کے لیے پیغمبر نے کیا کیا تھا، ان پہ حد لگی، گڑھا کھودا گیا، رجم کیا گیا۔ فرمایا کہ یہ دنیا میں پاک ہو گئے، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعزاز رکھا ہے۔ لیکن جس کی پردہ پوشی اللہ فرما دے تو وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنی آنکھوں کے عرق سے اپنے گناہوں کی چادر کو دھو کے صاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ میرے اعمال نامے کو گناہوں سے پاک کر دے، میرے اجتماعی اور میرے انفرادی افعال کو اے مولا کریم ایسا صاف کر دے کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ میری نظر کو صاف کر، میرے خیال اور میری فکر کو صاف کر، میرے عمل کے اظہار کو صاف کر،
مجھے ایسی تہذیب کا شخص اور فرد بن کے جینے کی توفیق دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی تہذیب اور چھوڑا ہوا حیا والا ورثہ ہے۔ آئیے جائزہ لیجئے اپنی گلی محلے کا، اپنے خاندان کا، بچیوں بیٹیوں کا، بہنوں کا، خاص طور پہ اپنی منگنی، شادی، مہندی کے یہ ناجائز فنکشن ہیں اور ان کے اندر ناجائز رسومات ہیں، اور خاص طور پہ خدارہ جو بے پردگی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اپنے خاندان کے اندر ایک اصول بنائیں، اس کے لیے محنت کریں، اٹھ کھڑے ہوں، اللہ آپ کو قیامت کے دن بڑی عزتوں سے نوازے گا، بڑی اللہ کی قسم عزتوں سے نوازے گا۔ لوگوں کی بہو بیٹیوں کی، لوگوں کی عزتوں پہ پہرا دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ انکار کریں ایسی مجلس کا، ہم سب مل کے انکار کریں، اس میں کوئی غصہ نہ کرے کہ بھی نہیں آئیں گے ایسی محفل میں جہاں مخلوط سسٹم ہوگا، مخلوط نظام ہوگا۔ کیوں سفید داڑھی والوں کی داڑیاں اچھالی جاتی ہیں؟ جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سوچنے والوں کو بھی سوچنے کا موقع دے گا۔ تو جو اسی میں چال لو کہہ کے بہ جائیں گے تو پھر چال لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سارے نو اللہ لتر پھیرے گا، سارے نو اللہ پڑھ لے گا۔ انکم اذا مثلہم، جب تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو تم بھی پھر ان جیسے ہو جاؤ گے۔ حتی یغوزوا فی حدیث غیری، اگر تو وہ دین کی باتیں کرنے لگ جائیں، اصلاح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے جو ہم سے کمیاں ہوئیں، اور آئندہ سے اللہ تعالی ہمیں مضبوط ارادوں کے ساتھ یہ جو معاشرے کے اندر یہ پھیلتی ہوئی برائی ہے اس کے خلاف سٹینڈ لینے کی توفیق دے۔ بسم اللہ۔